صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ یہ وہ حسین اور حسن ہیں جن سے نانا اتنے پیارے پیارے انداز سے محبت کر رہے تھے، کیا کیا بتائیں۔ ایک دن سیدنا سرکار امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا، یہ دونوں بچے ہی ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، لوگ بچے نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، بعض روایتوں میں آیا کہ جنت سے کپڑے آئے، آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اب خوشی خوشی حسنین کریمین نے وہ جوڑا زیب تن کیا، نانا کی خدمت میں آئے، اب کہ عیدگاہ چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو۔ ان لوگوں نے کہا حضور اور مدینے کے بچے سواریوں پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی سواری ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہزادے کو بائیں کاندھے پہ بٹھایا، ایک شہزادے کو دائیں کاندھے پہ بٹھایا اور کہا کہ چلو۔ سرکار چلنے لگے۔ ہم کہتے خدا کی قسم نہ ایسا سوار کسی نے دیکھا ہوگا، نہ ایسی سواری کسی نے دیکھی۔ یہ صرف محبت کا دنیاوی انداز نہیں ہے، نبی جب بغیر حکمت کے کچھ کہتے نہیں تو بغیر حکمت کے نبی کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے نواسوں کو کاندھے پہ بٹھایا، کچھ آگے چلے تھے کہ نواسوں نے کہا نانا جان، جو لوگ سواریوں پہ سوار ہیں ان کی رسیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، یا رسول اللہ نانا جان ہم کس چیز کو پکڑ کے تھامیں؟ تو آقا علیہ السلام کے دو گیسو تھے، بیچ میں سرکار مانگ نکالا کرتے تھے اور لمبے لمبے بال تھے، سرکار نے دونوں طرف کے گیسو ایسے کیے، ایک ایک شہزادے کو تھمایا، ایک ایک شہزادے کو تھمایا، بس اسی کو باغ سمجھ کے پکڑ لو۔ یاد رکھنا یہ نبی کا نواسوں سے عام نبی، عام انسان کا، عام نانا کا نواسوں سے پیار نہیں، یہ اللہ کے محبوب ترین پیغمبر کا حکمت بھرا فعل تھا۔ بچپن ہی میں آقا کریم نے اپنے نواسوں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے سہارا دیا اور اپنے بال پکڑوا کے کہا آج میرا بال پکڑ کے تم تھام کر اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لو کہ کل میری امت کی کشتی جب ڈولے تو میری امت کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اور تم آج میں اپنے بالوں سے تمہیں سنبھال رہا ہوں، کل پوری امت کو تم سنبھالنا۔ اور واقعی ان دونوں شہزادوں نے امت کو سنبھالنے کا حق ادا کر دیا۔ سچ کہا کہنے والے نے، زندگی کا جہاں حق ادا ہو گیا، زندگی کا جہاں حق ادا ہو گیا، نام اس دشت کا کربلا ہو گیا۔ امام حسن نے اپنی زندگی میں، امام حسین نے اپنی زندگی میں یہ سارے اسلامی زندگی گزار کر اللہ کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کی، رب کی خدمت میں ایسی قربانی پیش کی کہ قیامت آ جائے گی اب کوئی دوسری ایسی قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ وہ امام حسین، وہ امام حسن، یعنی حسنین کریمین، ان کی وہ شان کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے ظاہری اور باطنی کمالات تھے سوائے نبوت کے اللہ نے ان دونوں شہزادوں کو عطا کر دیا۔ امام علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے کہ میرا شہزادہ حسن سر سے لے کر سینے تک اپنے نانا رسول پاک کے مشابہ تھا،
جتنی مشابہت امام حسن مجتبیٰ کو سر اقدس سے سینے تک تھی اتنا سرکار سے مشابہ کوئی نہیں تھا. یعنی سرکار کے ظاہری جمال سے امام حسن مجتبیٰ کو اللہ نے یوں نوازا. اب فرماتے ہیں مولا علی کہ سینے سے لے کے قدموں تک میرا بیٹا حسین نبی کے جسم اقدس سے مشابہ تھا. یہی وجہ ہے ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاندھے پر امام حسن کو سوار کیے ہوئے تھے. اکثر آقا نوازتے رہتے تھے. تو ایک صاحب وہاں سے گزرے دیکھا تو مسکرا کے کہتے ہیں امام حسن سے خطاب کرتے ہوئے بچے سے دیکھ کر کہتے ہیں واہ واہ مبارک ہو بیٹے کتنی اچھی سواری ہے کتنی اچھی سواری ہے. واقعی اتنی اچھی سواری تو کائنات میں کسی اور کے مقدر میں نہیں کہ جو دوش نبوت پہ سوار. کہا کتنی اچھی سواری. تو آقا نے مسکرا کے کہا سواری کو دیکھ رہے ہو ذرا سوار کو تو بھی دیکھو وہ کتنا اچھا ہے. سوار کو بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے. ہم کہتے ہیں جسے نبی اچھا کہہ دے اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے میرے دوست. کیوں نہ کہیں کہ قرآن میں رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی اور پلیدی کو دور کر دے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں خوب خوب پاک اور ستھرا کر دے. اب جسے اللہ پاک اور ستھرا کر دے تو نبی اسے اچھا نہ کہے تو کسے اچھا کہے اور اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے. امام سرکار حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھی حضرت علی بھی اپنے اس کاندھے پہ رکھ لیتے تھے. اور نانا کی بارگاہ میں تو یہ دونوں شہزادے اتنے زیادہ رسوخ پائے ہوئے تھے کہ بچے تو تھے میں نے ابھی عرض کیا. حضور اکرم ایک صحابی روایت کرتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا غالباً عبداللہ ابن زبیر کی روایت کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز ادا فرما سرکار کے پائے اطہر قریب قریب ہیں. شہزادے حسن پیچھے سے آ گئے اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ کے راستہ بنانے لگے. سرکار رکوع کی حالت میں ہیں اور رکوع کی حالت میں شہزادہ حسن آئے اور آنے کے بعد سرکار کے دونوں قدموں کے بیچ میں داخل ہونے لگے. ایسے میں ہم ہوتے کوئی اور ہوتا تو بچے کو پکڑ کے کھینچتے, لیکن صحابہ مسجد میں موجود ہیں, وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ پیارے نانا اور پیارے نواسے, ارے نانا کی بھی مثال کوئی نہیں اور نواسے کی بھی مثال کوئی نہیں, ان کے بیچ میں ہم کیا کہیں. وہ تو شارع علیہ السلام ہے, صاحب شریعت ہے رسول, وہ تو جو کہہ دے اسلام ہو جاتا ہے, قانون بن جاتا ہے. آج شہزادہ حسن آئے, نبی رکوع میں ہیں, سرکار کے دونوں قدمین شریفین کے بیچ میں داخل ہونے لگے. آقا علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ جھڑکتے یا کوئی اور حرکت کرتے, سرکار نے اپنے دونوں پیر کشادہ کر دیے. جیسے ہی پیر کشادہ کیے اس کے بیچ میں سے امام حسن آگے آ گئے. یہ دیکھیے ذرا, آج نبی اپنی اداؤں سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ تم اسے میرے بچوں سے صرف پیار نہ سمجھنا, یہ میرے شہزادے وہ ہیں, آج میں ان کے ناز اٹھا رہا ہوں, کل میری پوری امت کی مہار ان کے ہاتھ ہوگی, میری امت ان کے ذریعے بہتری کی طرف جائے گی. ایسے ہی کئی صحابہ روایت کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں, مسجد شریف میں سرکار سجدے میں, ایسے میں شہزادے حسن آئے اور آ کے دیکھا کہ پیارے نانا نماز میں ہیں, اچھل کر نانا کے پشت پہ سوار ہو گئے.
کبھی گردن پہ بیٹھ گئے، کبھی پیٹھ پہ بیٹھ گئے۔ آج ہمارے یہاں کبھی مسجد میں یا گھروں میں کوئی نماز پڑھتا رہتا ہے، بچے کچھ آ کے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو میاں اس کے بچے تو بچے ہیں، ان کے اوپر کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ہے، لوگ پکڑ کے ان کا ہاتھ پکڑ کے چلا کے کیا کرتا ہے کر کے کھینچتے ہیں، بھگاتے ہیں، ڈھکیلتے ہیں۔ پیار کے ساتھ بچوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور اگر وہ لپٹ بھی گئے، آگے سے گئے، پیچھے سے گئے، امی سجدے میں ہے یہ اوپر بیٹھ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے اس پر بھی شکر ادا کرو کہ تمہیں سنت رسول ادا کرنے کی توفیق دی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام سجدے میں ہے، شہزادے چھلانگ مار کے اوپر آ گئے، کبھی گردن پہ کبھی پیٹھ پہ۔ لیکن واہ، شریعت اور دین کی تبلیغ اسے کہتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شہزادے اوپر سرکار کے پشت پر جلوہ فرما ہو جاتے تو حضور اپنے وقت پر تسبیح پڑھ کے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، سجدہ لمبا کر دیتے۔ کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ اگرچہ کر سکتے ہو کہ وقت ہو گیا تو اٹھنا ہے تو بچے کو پکڑ کے ایسے کر دیا، اس سے نماز نہیں جاتی۔ اگر ہم رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، بچے کو ہٹا دیا، گود میں آ گیا، ذرا سا ہٹا کے ہم نے سجدہ کیا، اس سے نماز نہیں جاتی، نماز ہو جاتی ہے۔ یہ عقل قلیل ہے، چھوٹی سی حرکت ہے، یہ نماز کو توڑنے والی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام چاہتے تو اپنے بچے کو اشارہ کرتے، ہاتھ سے پکڑ کے نیچے کر کے نماز پوری کر لیتے، لیکن ایسا نہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو خوب لمبا کر دیتے، اتنا لمبا کہ شہزادے از خود خوشی سے نیچے تشریف لے آتے۔ جب شہزادے نیچے آ جاتے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو نبی اپنے شہزادوں کے آرام کا اتنا خیال رکھے کہ نماز میں کہیں پشت سے نیچے نہ گر جائیں، انہیں دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اتنا خیال رکھ رہے ہوں، اور اسی شہزادے حسن کو اگر زہر دے کر قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، اور انہی کے بھائی حسین کو میدان کربلا میں تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے زخمی کیا جائے، کیا یہ نبی پسند کریں گے؟ نبی نے تو یہاں تک دعا کی ہے، اے اللہ جو حسنین سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا جو حسین سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس سے دشمنی کر۔ فرمایا یہ علی ہے، یہ حسنین ہے، جو ان سے حضرت علی کے بارے میں خاص طور سے فرمایا کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، یعنی اگر علی سے محبت کوئی کرے گا یقیناً علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے، اور کہا کہ جو علی سے دشمنی رکھے وہ کفر کرنے والا۔ یہ حال ہے ان کی عظمتوں کا، یہ ہے نبی کے گھر والے جن کے بارے میں رب نے فرمایا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں ہم تم سے رس اور ناپاکی اور پلیدی کو دور کر دیں گے۔ یہاں پر ایک بات اور غور کی، آج ماؤں سے پوچھو نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہ کیا کریں دو بچے ہیں فرصت نہیں ملتی، بچہ پالنے کے لیے یہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ مردوں سے کہو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، ارے کیا کریں وہ بچے نے پیشاب کر دیا، بچہ پالنا بھی تو ہے، ہم سے دو بچے نہیں پلتے، اب بچوں کے پرورش کا بہانہ کر کے ہم نمازیں چھوڑتے اور کہتے کہ بچوں سے محبت ہے اس لیے۔ تو بچوں کی یہ محبت تمہیں اگر دین سے دور کر دے یہ محبت ہے ہی نہیں، محبت ہے بچوں سے تو نبی سے سیکھو، نبی کو نواسے سے محبت ہے تو محبت میں نبی نے اپنی عبادت کا وقفہ طویل کر دیا، نماز نہیں چھوڑی۔ تمہیں بھی اگر اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے تو خالی روپیہ پیسہ کما کے ان کی منہ بھرائی نہ کرو، ان کے سامنے دین کا ایسا عملی نمونہ پیش کرو کہ وہ بڑے ہو جائیں تو تمہاری یاد کر کر کے وہ ہر وقت کی نماز اپنے وقت پہ ادا کریں، وہ شریعت و سنت کی پابندی کریں۔
ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کہ وہ کہے بڈھا اچھا ہوا مر گیا، ورنہ تم جس ڈھنگ سے پال رہے ہو یہی ہونے والا ہے کہ بڑے ہو کے کہیں گے کہ بڈھا اچھا ہوا مر گیا۔ آج بہت سے بچے ہیں کالج لائف میں دوستوں کے ساتھ کھڑے بات کرتے ہیں، باپ گزرا سلام کیا، بات کرنے لگا تو ہاں ملتا ہوں کر کے باپ کو بھگا دیا۔ دوستوں نے پوچھا کون ہے تو بولا وہ ایک پڑوسی ہے۔ باپ کو باپ کہتے ہوئے شرما رہے ہیں آج، کیوں؟ تم نے خدا کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے تمہارے زیر دستوں کو تمہارا نافرمان کر دیا۔ تم خدا اور رسول کی فرما برداری کیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے زیر دستوں کو تمہارا فرما بردار بنا دیتا۔ یہ ہے حسنین کریمین، اور ان حسنین کریمین نے دودھ پیا ہے تو اس ماں کا جس کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ یہ وہ حسنین ہیں جن کے بابا ہیں علی مرتضیٰ۔ اپنے کمنٹ سے نوازیں، مثبت باتیں ہمیں عطا کریں، اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے، تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ گزارش ہے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔